الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریخ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام اور مختلف سیاسی و سماجی شخصیات اور آج کے رونق محفل جن کے لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج اس پرفتن دور میں بھی جن کے چہرے اور جن کے سینے قرآن کے نور سے چمک رہے ہیں اصل میں تو میر محفل وہ لوگ ہیں وہ حفاظ کرام جنہوں نے دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا اور اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا وہ قرآن جس کو حضرت اکرمہ پڑھتے ہوئے کہتے تھے ہاذا کلام ربی ہاذا کتاب ربی یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ میرے رب کی کتاب ہے اور یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اگر دنیا کی بھلائی اور دنیا کی کوئی سمت درست ہو سکتی ہے اگر دنیا کے تمام معاملات درست ہو سکتے ہیں تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن علامہ اقبال نے ایک باب باندھا ہے گورنر عبدالصمد کی بیٹی شرف النساء کا باب ہے
بڑا خوبصورت باب ہے، اس میں کہا کہ گورنر عبد الصمد کی ایک بیٹی تھی، وہ ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی اور 7 تلوار رکھتی تھی، ایسے قرآن پڑھتی تھی اور 7 تلوار رکھتی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جب اس کی والدہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تو قرآن تو پڑھتی ہے، ساتھ میں یہ تلوار کیوں رکھتی ہے؟ تو اس نے کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ اس نے کہا یہ 2 قوتیں ہیں جو اسلام کو اور مسلمان کو عزتیں دیتی ہیں، یہ 2 قوتیں ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے عزت دیتی ہیں؟ یہ ساتھ میں تو تلوار کیوں رکھتی ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن اس لیے کہ تلوار کو ظلم کے اوپر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے کہ تاکہ قرآن کا رستہ صاف ہوتا رہے۔ یہ ہے اسلام کا اصل نظریہ۔ جس نظریے کو ہم نے چھوڑا تو پھر آج ہم ساری قوتیں اور جناب ساری فوجیں اور ساری قوتیں طاقتیں اور جناب ایٹمی قوت کے حامل ہوتے ہوئے بھی ہم سے ہندو کشمیر لے گیا۔ آج ہم نے جب ساری چیزیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چھوڑا، آج پوری امت ذلیل کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، اقبال تو سخت باتیں نہیں نہ کرتا، اس کے تو تصور سے یہ پاکستان بنایا۔ علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے تاکہ تمہیں تکلیف ہی نہ ہو۔ اس حلیے کی تکلیف ہے، اس حلیے کی عالم کفر کو بھی تکلیف ہے، اور اس کے سارے گماشتوں کو بھی تکلیف ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنانے میں اتنی دلیر اور اتنی طاقتور ہے کہ ہر ظالم کی آنکھ میں اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے، اس داڑھی کو، اس پگڑی کو، اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں کفر نے کیا کیا سازشیں کی۔ کبھی جناب اس حلیے میں دہشت گرد بھیجے، کبھی اس حلیے میں خودکش بمبار بھیجے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، یہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ جو مرضی سازشیں کر لو، جو کچھ مرضی کر لو، اقبال کہتا ہے اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ بڑی کوششیں کفر کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی، پھر یہ دنیا کی کسی چیز کو سامنے نہیں دیکھتا کہ یہ سامنے سپر پاور کھڑی ہے، امریکہ کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، پھر یہ کسی طاقت کو کھاتے میں نہیں لاتا کہ قوت سلطانوں امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شر و دی بتکدہ تصورات۔ اور اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑی مدتوں بعد ایک درویش آتا ہے جو دل و نگاہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور پوری امت کو سمجھا کر جاتا ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی کس طرح ہے، اور محبت کو لوگوں تک پہنچانا کس طرح ہے، اور اگر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی وقت آ پڑے، کوئی ضرورت پڑ جائے، تو پھر اس کے اوپر ڈٹ کر پیرا دینا کس طرح ہے کہ یہاں تم نے بات کرنی ہے عالم کفر، وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا، وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا۔ ہم نے بات کرنی نہیں ہے، ہم نے پوچھنی ساری باتیں اقبال سے، اس لیے کہ جناب اس حلیے سے تکلیف ہو گئی ہے کہ جی یہ مولوی کون ہوتے ہیں جو سیاست کریں، مولوی کون ہوتے ہیں جناب ان کا تو مسجد میں اللہ اللہ کام کرنا ہے، اور اللہ اللہ کریں جناب، مسجد میں بیٹھو کر تسبیحاں پھیریں، نمازیں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، ہاں سب کام کریں گے، اور ساتھ میں امت کی سیدھی راہ بھی ڈھونڈیں گے اور سیدھے رستے بھی نکالیں گے۔ یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے بچوں کو ابھی بتا رہے تھے کہ جناب پی ایچ ڈی اور اسکالر بنائے ہیں اور جناب وکلاء تیار کیے ہیں، یہی مفتی صاحب ہے۔ ہر کام مفتی صاحب کریں گے انشاءاللہ۔ اس مسلح امامت پر بھی کھڑے ہوں گے اور اس امامت پر بھی کھڑے ہوں گے جس بارے میں اقبال کہتا ہے آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہندا پہلے بدر جانا پیندا، پہلے احد جانا پیندا، پہلے خندق جانا پیندا، پہلے مریسی جانا پیندا، پہلے مستلق جانا پیندا، پہلے تبوک جانا پیندا، پہلے جناب جرموک جانا پیندا، پہلے قادسیہ جانا پیندا، پھر کیسر و کسرا دیے خزانے پیرا چاندے۔ گھر بیٹھے نہیں کو جاؤندا، تسی گھر بیٹھے کرو جناب ہم بڑے کشمیر ہماری شارک ہے، اور جب شارک پر قبضہ ہو جائے تو آپ پھڑکو بھی نہیں،
آج کسی کی ابھی کھڑی کر کسی کی شارک پر ہاتھ رکھ لیا جائے تو وہ 1 منٹ کے بعد جناب تڑپنا شروع ہو جائے گا، اور تمہاری شارک پر ہندو آ کر بیٹھ گیا، تمہیں جوں بھی نہیں رنگی، تم کہتے ہو آدھا گھنٹہ دھوپ پر کھڑے ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ جناب احتجاج کرو، روڈوں پر کھڑے ہو کر کشمیر واپس ملا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں ایک تصویر بنائی گئی کہ جناب جب بغداد لٹ رہا تھا تو مولوی ایک مسواک کے اوپر لڑ رہے تھے، جب سکوت ڈھاکہ ہو رہا تھا تو مولوی اس بات پر لڑ رہے تھے کہ مونچھ میں سفید بال آ جائے تو جناب اس کو نکالنا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، مولوی اس وقت بھی یہ باتیں نہیں کر رہے تھے۔ چلو وہ باتیں ماضی ہوئی، نہ ہم اس میں تھے نہ تم تھے۔ آج کشمیر لٹ رہا ہے، آج جناب فلسطین لٹ رہا ہے، آج پاکستان کا ہر مظلوم پس رہا ہے۔ مولوی تو آج بھی سٹیج پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ اوے غوری بار کٹو، اوے عبدالی بار کٹو، اوے خالد بار کٹو، اوے حطف بار کٹو، آؤ کشمیر آ کے لئیے۔ لیکن گھر بڑھ کے کون بیٹھے ہویا اجتو لے کے تھلے تک کسے دی جناب سر اتر جوں بھی نہیں رنگ دی، اور یہی صرف کہنے کہ ہم کشمیر کے لیے جد و جہد کریں گے، ہم کشمیر کے لیے جناب فلاں کریں گے، ہم کشمیر کے لیے فلاں کریں گے، ہم اقوام متحدہ کے پاس جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تمہیں ان کفن چوروں سے امید ہے کہ وہ تمہیں کشمیر لے کر دیں گے؟ بابا جی نے کہا تھا اے سارے بار کٹو تے میری ویل چیئر رکھو اگے تے جے شامی دا کشمیر فتح نہ ہویا تو ساڑا نہ بدل کے رکھ دینا۔ کیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ایک منٹ نعرہ روکو بھائی، نور پور تھالا لیو تانو کیا بھائی ہجے تک تانو چاچ دا نعرہ نہیں لانا آیا تو تسی حضور دا دین کدو تختے لے آؤ گے؟ میں نے دسو پہلے، میں نے کوئی مزہ نہیں آیا۔ میں تو پاکستان پورا پھر رہا، لوگ سینے پاڑ پاڑ کے نعرے لاندے، اور جناب اتنے دیوانہ وار اقبال تو آڑے بارے کہہ کے گیا سی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تے تو آڑے تو دوویں نیڑے نیڑے لگ دیں، پہاڑ بھی نیڑے لگ دیں، تے سارا بھی تسی بیٹھے ہو، تے تو آڑے کو نعرہ لبیک دا صحیح طرح نہیں لگ رہا، یا تا پھر تھک گئے ہو تو بس کر دئیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ فاقتلوہم وقت دیکھو اساں نہ رسمن آئے بیٹھے ہیں نہ رسمن کوئی کام کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان دی قیادت نے اور تحریک لبیک پاکستان دی تاریخ گواہ کہ انہاں رسمن کوئی نہیں کیتا، کوئی کام بھی رسمن نہیں کیتا۔ جڑے رسمن آئے سن وہ رستے تو ہی واپس چلے گئے، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ رسمن جڑے آئے سن وہ کہنے سن جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا، شام نو کہنے سن چلو جی گھر چلیے۔ بابا جی نے کہا کدھر گھر چلیے، تسی کیا جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا، ختم نبوت دا قانون واپس ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں بس اتنا ہی احتجاج ہوتا۔ بابا جی نے کہا بچے لگ دو انجے احتجاج نہیں ہوتا، ہن اسی ایتھے ہی بیٹھے ہاں، ہن سفیر بھی لان گے تے گھر جاواں گے، ہن جناب ختم نبوت دیاں ساریاں شکاں بحال کرن گے تے گھر جاواں گے۔ اور خالی یہی نہیں، لوگ کہنے سن کہ جناب آپ بڑے
پرتشدد ہیں، آپ اپنی روڈوں پر نکل کر احتجاج کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بابا جی یہ مسئلہ بھی حل کر کے گئے قوم دا، بابا جی نے مسئلہ حل کے اندر کہنے جی گستاخی تو باہر کے ملک میں ہوتی ہے، آپ یہاں نکلتے ہیں تو یہاں احتجاج سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بابا جی نے کیا جڑے پہلے نکلتے سن نا اور رسمن نکلتے سن، اسی نکلے ہیں دین دل نال تے دین ایمان دے نال تے اپنی جان تو ود کے۔ بابا جی اتنے پاکستان جے گجر خان کراس نہیں سی کیتا، والا من شیتا سالم من شیتا آدھے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ گھوڑے سمندر پان دا مطلب تسی جان دیو تے کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑن دا مطلب اج انجی ہے جے میں کوئی اسی اٹھ کے کہیے اسی رشیا تے جناب امریکہ نہ جنگ چھیڑنی، اسی طرح جے میں رشیا تے چائنا نہ جنگ چھیڑنی، یا جناب اس طرح دے سپر پاور ملکاں نال جڑے اپنے آپ نو کہندے ساڈے نزدیک سپر پاور صرف رب دی ذات ہے۔ اے یاد رکھنا، مسلمان دے نزدیک صرف سپر پاور رب دی ذات ہے، بس اس کے علاوہ کسے نو سپر پاور نہیں مندا۔ جڑا اپنے آپ نو سپر پاور کہن مسلمان پھر انہاں نو لمیا پا کے رکھ دیندے۔ مسلمان دے نزدیک سپر پاور صرف رب دی ذات ہے۔ اے صحابہ نے حضور دی محبت اس بات کے گل کی تھی، یا رسول اللہ تسی حکم دیو اسی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیں گے، تسی حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے۔ تے علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں علامہ اقبال انہاں کیڑے گھوڑے سمندر پانے سن؟ تاریخ تے حدیث دی کتاباں تے دستیاں انہاں کو 2 گھوڑے سن یا 1 تلواراں 8 بندے 313۔ تے اقبال کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بہرو بر در گوشائے دامان اس۔ اقبال کہندا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوندی نا کائنات دیاں ساریاں نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں۔ اور پھر حضور دی محبت وچ اسلام دی سر بلندی وچ اگے ود کے گل کی تھی، رب نو اے بھی ادا پسند آ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت وچ صحابہ نے گھوڑے سمندراں چ پا دیتے۔ پھر علامہ اقبال بولیا کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور اقبال کہندا کہ جدو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت جدو گھوڑے سمندر چ پائے نا تے اس موقع تے پھر ایک گل یاد آندی، انہیں کیا کی؟ اقبال کہندا کہ ہمیشہ یاد رکھنا جذبے سواراں چاہندے ہیں، سواریاں چ نہیں ہوندے، جذبے اتنے قیادتاں چاہندے ہیں، تھلے تے سارے جذبہ موجود ہے۔ جڑا بارڈر اتنے گن چاہ کے کھڑا ہوتے کھڑا ہی گولی کھان واسطے، جڑے اتنے بیٹھے نے اے بوز دلن۔ اور میں نے ایک گل دسو یار، آپس سے بیٹھے ہیں، جٹ ہوئے جٹ صحیح، جٹ ہوئے ذمہ دار ہوئے، وہ تو اپنا بننا نہیں کپڑ دیندا، کپڑ دیندا وہ مر جاندا، وہ بننا نہیں کپڑ دیندا۔ تے جے اتنے کوئی جٹ بیٹھے ہوندا وہ کشمیر دین دیندا، انہیں مر جانا سی، کشمیر نہیں سی دین دینا۔ 70 سال تسی قوم سنو بھائی، 70 سال تسی قوم دے بچے مرواندے رہے ہو، جناب فوجی مرواندے رہے ہو، ساڑھے جوان شہید کرواندے رہے ہو۔ جدو لڑن دا ویڑا آیا تو تسی اقبال کہندا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت۔ جدو کھلون دا ویڑا آیا تسی سارے لمے پہ گئے ہو، اور بھارت نہ تجارتاں بھی شروع کر دیتیاں سارے معاملہ۔ پھر لڑائی کس گل دی سی؟ پھر کیڑی گل دی لڑائی سی؟ پھر جناب کیوں پاکستان بنوایا؟ پھر جناب دو قومی نظریے دے ہوتے اتنی قربانیاں کیوں دیوائیاں کہ آج سارا کچھ لا الہ الا اللہ دی بنیاد ہی ختم کی جاندے ہو؟ جے بھارت تہاڈا دوست ہے تے پھر جڑے 10 لاکھ مسلمان شہید ہو کے پاکستان بنایا وہ تہاڈے کون ہیں؟ اگر بھارت اور اسرائیل تہاڈے دوست ہیں تے پھر وہ جڑے قربانیاں دے رہے ہیں شام رات دن رات، اور جناب جڑے بارڈر تے کھڑے ہو کے خون دی جناب نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اندر بھی پاکستان دے اندر بھی جڑے جناب یہ کہنے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ جے اے سارے تہاڈے کی لگ دیں جے بھارت تہاڈا دوست ہے، پھر لڑائی کادی ہے؟ کادی لڑائی ہے؟ اس واسطے اے کوئی غلط فہمی دا شکار نہ ہوئے کہ پاکستان دے نظریے نو بدل کے کوئی تبدیلی دے نا تے، کوئی ترقی دے نا تے، کوئی جناب روٹی کپڑے مکان دے نا تے پاکستان دے نظریے نو تبدیل کر رہے گا۔ جدو تک ایتھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھن والے جیندے اس پاکستان دے نظریے نو تبدیل نہیں ہون دیاں گے۔ میں تانوں سچی گل دس رہا، تسی سمجھدے ہو کہ صرف لفاظی دے طور تے آئے ہیں؟ یقین جانو اسی تواڈے ایمان اور نظریاتی سرحداں دے محافظ بن کے آیا۔ تسی سانو جو مرضی آکھدی رہے، قوم بھی آکھدی رہے، اج کہندے جی او بابا جی بڑے بڑے آدمی سن جی، او بابا سمجھ ہی نہیں آیا کسے نو۔ میں کہا گل اے کہ اس قوم دے اندر ہے تو بڑی دم خم، لیکن ایک بڑا سیاپا، ایک بڑا روڑا اے کہ اس قوم نو منان واسطے نہ پہلے مرنا پیندا بندے نو۔
جدو بندہ مر جانا پھر کہندے نے او بڑا تگڑا بندہ سی جی، او بڑا حق بیان سی جی، او بڑا سچا سی جی، او بڑا ظالم دے اگے کھڑن والا سی جی، او کسے دے اگے نہیں جھکیا۔ او جھلیو اج بھی اسی تہاڈی نظریاتی سرحداں دے اوتے کھڑے ہاں، اے تہاڈے پاکستان نوں ویچن تے تلے ہوئے ہیں، اے IMF دے غلام، FATF دے غلام، اے جناب بیرونی امداداں دے بھیک منگن والے، اے سارے مینوں اے تسی دسو، تسی تے میں اپنی کما کے کھاندے ہاں، مزدور اپنی مزدوری کر کے کھاندا، نوکری پیشہ اپنی نوکری کر کے کھاندا، اے جڑے سارے قرضے آ رہے ہیں جا کدھر رہن؟ پاکستان اج ہزاراں ارباں ڈالر دے قرضے تھلے دب گیا، وہ قرضے جا کدھر رہن؟ وہ میں تو دسنا کدھر جا رہے ہیں، وہ انہاں عیاشیاں دی بدماشی واسطے جا رہے ہیں، انہاں دی عیاشیاں واسطے جا رہے ہیں، انہاں دے پروٹوکولاں واسطے جا رہے ہیں، انہاں دی اولاداں واسطے جا رہے ہیں، سوئس بینکاں وچ جا رہے ہیں، اور باہر دے ملکاں وچ ساری وہ جناب ادھروں پیسے بھیک دے طور تے آندے ہیں، ادھروں پھر انہاں دے اکاؤنٹاں باہر سرے محل اور جناب سارا کچھ، اور انہاں دے بچے جناب باہر دے ملکاں وچ پڑھن اور سارا کچھ باہر دے ملکاں وچ کرن اور حکومتاں ساڈے اوتے کرن۔ میں تو انہوں گنتی دا پوچھتا کہ جتنے سربراہ پاکستان دے سابقہ دور چ گزرے کوئی ایک بھی پاکستان چاہے؟ کوئی ایک پاکستان چاہے؟ نہیں ہے۔ انہاں دے علاج بار، انہاں دے بچیاں دی تعلیم بار، انہاں دے جناب کھان پین بار، انہاں دا پانی بارو آوے، انہاں دا علاج بارو ہوئے، انہاں دے بینک بار ہون، تے پھر تسی دسو تسی انہاں نال کھڑے ہونا؟ تے جنہاں نو آج میں تو انہوں سچی گل دس رہا، اگر پاکستان دے ہوتے خدا نہ خواستہ کوئی اوکھا ویڑا بنیا تو انہاں تے جہاز تیار کھڑے ہیں، انہاں نے اتھوں اڑانے تے باہر دے ملکاں نس جانا، اتھے رہ تسی تے میں جانا، جنہاں نے اپنے ملک دی خاطر ساڈا مرنا بھی اتھے، ساڈے جینا بھی اتھے، نہ ساڈے باہر دے کام ہیں، نہ ساڈیاں باہر دیاں نیشنلٹیاں، اسی تا پاکستانی ہیں نا، اے ملک ساڈا اور رہنا اسا تے تساں، انہاں سارے باہر نس جانا، تے بہتر ہے کہ انہاں پہلے چوراں کولو سارے کولو جان چھڑا کے حضور دے دین وال آ جاؤ، جس مقصد واسطے پاکستان لیا اس مقصد دی طرف آ جاؤ۔ 70 سال ہو رہے ہیں، 70 سال ہو گئے تو انہوں ہر کوئی ہر نوے نعرے تے لٹن آیا، کوئی جناب آیا کہ جناب ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، بن گئی ریاست مدینہ، جناب شراب خانے کھل رہے ہیں، او بلوچستان دی سرزمین تے جڑی باب الاسلام ہے اور قدیم الاسلام ہے، جناب سندھ دی دھرتی تے بلوچستان دی دھرتی جڑی قدیم الاسلام ہے جتے اوائل سے اسلام آیا، انہاں دھرتیاں دے ہوتے شراب خانے کھل رہے ہیں، اور جناب اتھے عورت مارچ دے نا تے اسلام آباد دی روڈوں تے آزادیاں منگیاں جا رہی ہیں، اور پھر بڑیاں آزادیاں جناب اس سے بھی آزادی، اس سے وہ تا زبان تے لے آنا بھی جناب ڈر لگدا، اے ملک نو کیڑے پاسے لے کے جا رہے ہیں۔ یقین جانو اس گئے گزرے دور چ بھی اگر تسی اتھے آ کے بیٹھے ہو نا، ایک کفر دے سینے ہوتے مونج دڑی جا رہی کہ یار اسی اتنا کچھ کوشش کر لئی، اسی انہاں قوم نو کیبلاں، بے حیائی، فحاشی، اوریانی، بے راہروی، کرپشن ہر چیز دے ہوتے لایا، لیکن پھر بھی آج ایک قوم کھڑی ہو کے پاکستان دے اندر کہندی کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اے جدو تسی نعرہ لاندے ہو تو تسی ارباں روپے انویسٹمنٹ جڑی کفر یورپ میڈیا دے ذریعے ہر چیز دے ذریعے اس پاکستان ملک پاکستان دے اندر کر رہا اور ہر چیز نو خریدن دی کوشش کر رہا۔ اقبال کہندا رخ مشرق کو بدل دیا تو نے اے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو۔ اقبال کہندا کتنی خطرناک مغرب دی ہوائیں کہ تو ہر چیز لپیٹ کے رکھ دیتی، اس قوم دی تہذیب بھی لپیٹ دیتی، تمدن دی بھی لپیٹ دیتا، ہر چیز لپیٹی آندی ہے۔ اقبال کہندا تیری ہوا کو خدا زمانے نو بچائے، اور تیری اتنی خطرناک ہوا ہے۔ اے جڑا آج دو لفظ پڑھ لیندے جی مولویوں کو کیا پتا ہو جی کیا ہوتا ہے، مولویوں کو کیا پتا ہو کیا ہوتا ہے۔ میں کہا بچیا ایک گل یاد رکھی، تو پڑھیں 4 لفظ، جے کوئی اوکھا ویڑا آ گیا نا تو نس جانا جتوں پڑھن آیا تے ایتھے رہ اسی جانا، تے جنہاں دے بڑیاں نے قربانیاں دتیاں تے تاں پاکستان بنیا، اور جنہاں دے بڑیاں نے ایک دن کھڑے ہو کے 382 گھاٹ آباد کیتے، اور انگریز دے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ ستمگر درا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور پھر وہ مولانا کفایت علی کافی جنہاں نو پھانسی دیاں سزاواں ہویاں تے پھر بھی نعتہ لکھ دے رہے، اور اے بھی شعر پڑھ دے رہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اور کیوں نہیں شکایت کی تھی؟ بندے نو تو ذرا ایک سوئی چبے تو بندہ جناب گلے اور شکوے کرن لگ پیندا، اور اس وطن دے اندر تمام مصیبتاں، تمام فور شیڈول، پرچے، اینا جلسیاں تے جلوساں تے پرچے، لاٹھی چارج اور جناب شیلنگ سارا کچھ کر کے بھی اسی کہنے ہیں نہیں جلیو اے وطن ساڈا،
اسی اس دے نال کوئی دوسری گل نہیں کر سکتے. اس وطن اتے اسی کسے نو میلی آنکھ نہیں اٹھان دے سکتے. اور جڑے غدارن او باہروں آندے حکومت کر کے باہر چلے جاندے اور سانو آگے کہندے اور یہ بڑے پرتشدد ہیں جی, یہ بڑے دہشت گرد ہیں جی, ان کو کیا پتا ہو جی. اوے تسی دہشت گرد ہو کہ اسی دہشت گرد ہاں. جنہاں نے دیاں بیچیاں دہشت گرد ہون کہ اسی دہشت گرد ہاں. جنہاں نے عافیہ صدیقی بیچی دہشت گرد ہوئے کہ اسی دہشت گرد ہاں. اسی تا صرف ایک کھڑے ہو کے کہندے ہاں کہ اساں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نعرہ بلند کرنا. اسی تا اپنے چوکج کھڑے ہو کے کہندے ہاں کہ اس ملک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے بنیا. اس دے اندر کوئی ختم نبوت دے اوتے ڈاکہ نہیں پا سکدا, کوئی ناموس رسالت دے اوتے غداری نہیں کر سکدا. اسی تا اپنے ملک دے اندر چوک دے اندر کھڑے ہو کر ایک کوئی نعرہ بلند کر دیں گے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس واسطے تانوں یہ پیغام دینا آیا. لمبیاں چوڑیاں تقریراں سنان دا وقت نہیں, او علماء تانوں سنا گئے اور ساریاں گلاں مولانا فیضان الحسن صاحب باقی سارے تانوں سنا رہن. اسی تانوں یہ دسن آیا بھائی اج بھی اکھاں پٹ کے کھول کے دیکھ لو کہ حق کیے تے باطل کیے. آج بھی منافقت دی سیاست اور جناب جھوٹیاں دی سیاست اور سارا جدو ملک نو لٹن دی باری آوے سارے اکٹھے اور جدو انہاں دے مفادات الگ ہو جان پھر ایک نون والا, ایک پیپل پارٹی والا, ایک جناب بلے والا, ایک شیر والا, ایک فلانا اور اج جدو ذرا کہ انہوں جھٹکا لگے تو سارے اکٹھے ہو جاندے, کدی پی ڈی ایم دی شکل وچ, کدی کنی شکل وچ, کدی کنی شکل وچ. اے میں تانوں دس دیاں ایک جماعت اجے گھاٹے, ایک جماعت او گھاٹے جس دن وہ اقتدار تو تھلے آئی تے وہ بھی پی ڈی ایم دی لائن کھڑی ہونی, اس دا نام تحریک انصاف ہے. میں تانوں سچی گل دس رہا, ایک چوراں نے رل کے ونڈ لائی ہوئی ہے کہ پہلے تو کھا پاکستان نو, پھر میری واری, پھر ان دی واری, پھر گھوم کے پہلے دی واری, پھر دوسرے دی واری, پھر تیسرے دی واری. اس واسطے واپس آ جاؤ, اپنے نظریات نو سمجھو اور لوگاں نو دیکھو کہ تہاڈے نال مخلص کون ہے. اے تانوں ایک چھوٹا جا آگے نعرہ لا دیں جی تانوں گلیاں دیاں گے, نالیاں دیاں گے, جناب سڑکاں دیاں گے. اے تا حق ہے ریاست دا دینا, کون روک سکدا. نالی دینا ریاست دا حق نہیں, روڈ دینا ریاست دا حق نہیں, روٹی دینا ریاست دا حق نہیں, پانی صاف دینا ریاست دا. اے تا ریاست دے بنیادی حقوق ہیں. انہاں نو پوچھو اے تا ساڈے حق ہیں, اے تسی روک ہی نہیں سکدے. ساڈا تہاڈا ریاست دا کام, ساڈا مطالبہ ہے وے کہ اس ریاست دے اندر وہ نظام لے کے آؤ جس نظام واسطے اس ریاست کو اسی حاصل کیتا, جس نظام واسطے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دیتی, جس نظام نو اسی اپنا کے پوری دنیا دے اوتے حکومت کر سکدے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. لہذا ہن تہاڈے کول کوئی گل ہے کہ نہ اسی جان منگنا آیا, نہ جناب ساڑھے بابا جی دے سامنے کوئی کہندا سی نا کہ جناب ووٹ چاہیے دین, فرمایا ہوئے میں امت نو پاکستانی قوم نو حضور دے نا تے جان دین نو تیار کری جا رہے ہیں. پرچی دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں, پرچی تے تساں نچ کے دینی کہ یا رسول اللہ تہاڈے دین نو, پاکستان نو, اس نظام نو پرچی دی لوڑ پے گئی. ساڈی پرچی حاضر ہے, ساڈی پرچی حاضر ہے. چوراں واسطے نہیں, لٹیریاں واسطے نہیں, چینی چوراں واسطے نہیں, آٹا چوراں واسطے نہیں, جناب ملک نو لٹن والیاں واسطے نہیں, سرے محل بنان والے واسطے نہیں, لندن فلیٹ بنان والے واسطے نہیں, جناب تبدیلی دے نا تے ریاست مدینہ دے نا تے شراب خانے اور شراب دے لائسنس دین والے واسطے نہیں, تبدیلی دے نا تے اور ریاست مدینہ دے نا تے ناموس رسالت دے غداری کرنے والے دے نا تے نہیں, بلکہ پرچی انہاں دے نا تے جنہاں نے ہر میدان وچ پاکستان دا بھی دفاع کیتا اور اسلام دا بھی دفاع کیتا اور ہر میدان وچ کھڑے ہو کر دسیا کہ اسی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دے اوتے کوئی دوسری گل برداشت نہیں کر سکتے. تساں انہاں دے نال کھڑے ہونا. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی دین دی سمجھ عطا فرمائے اور اکھاں کھول کے صحیح تے غلط دی پہچان دی توفیق عطا فرمائے. اور زمانہ بڑی کاری چال چل گیا. او جناب تانوں دین تو دور کرنا چاہندے ہیں, او تانوں یہ چاہندے ہیں کہ جناب انہاں نو آپس وچ لڑا کے, آپس دے معاملات وچ اختلافات وچ پا کے تے جناب اسی حکومتاں بھی کردے رہیے اور بیرونی ایجنٹ بھی انہاں دے مسلط کردے رہیے. تساں ہن جاگ کے کہنا کہ اسی حضور دے دین واسطے جاگ چکے ہاں, ساڈیاں اکھاں کھل چکیاں اور صحیح اور اچھے اور برے دی تمیز کرن دا سانوں احساس ہو چکیا. ہن وقت آ چکیا پاکستان دے اوتے کہ اسی حضور دا دین تخت تے لے آئیے. دب کے نعرہ لاؤ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت,
ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਤਾਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ। ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰੇ ਬੇਨਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਵਡੇਰੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੰਗਣੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। اللہ تعالیٰ توڑا تے میرا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا صاحبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وعدنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر وچ پا دیاں گے، حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے۔ گھوڑے سمندر وچ پان دا مطلب تسی جان دیو تے کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑن دا مطلب اج انج ہی ہے جویں کوئی اسی اٹھ کے کہیے اسی رشیا تے جناب امریکہ نہ جنگ چھیڑنی، اسی طرح جویں رشیا تے چائنا نہ جنگ چھیڑنی، یا جناب اس طرح دے سپر پاور ملکاں نال جڑے اپنے آپ نو کہندے ساڈے نزدیک سپر پاور صرف رب دی ذات ہے۔ اے یاد رکھنا مسلمان دے نزدیک صرف سپر پاور رب دی ذات ہے، بس اس تو علاوہ وہ کسے نو سپر پاور نہیں مندا۔ جڑا اپنے آپ نو سپر پاور کہن مسلمان پھر انہاں نو لمیا پا کے رکھ دیندے۔ مسلمان دے نزدیک سپر پاور صرف رب دی ذات ہے۔ اے صحابہ نے حضور دی محبت وچ بات کے گل کیتی، یا رسول اللہ تسی حکم دیو اسی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیں گے، تسی حکم دیو گھوڑے سمندر وچ پا دیں گے۔ تے علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں علامہ اقبال انہاں کیڑے گھوڑے سمندر وچ پانے سن؟ تاریخ تے حدیث دی کتاباں تے دسدیاں انہاں کو 2 گھوڑے سن یا 1 تلواراں 8 بندے 313۔ تے اقبال کہندا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس باہرو بر درگوشائے دامان اس۔ اقبال کہندا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوندی نا کائنات دیاں ساریاں نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں۔ اور پھر حضور دی محبت وچ اسلام دی سر بلندی وچ اگے ود کے گل کی تھی، رب نو اے بھی ادا پسند آ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت وچ صحابہ نے گھوڑے سمندراں وچ پا دیتے۔ پھر علامہ اقبال بولیا کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور اقبال کہندا کہ جدو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت جدو گھوڑے سمندر وچ پائے نا تے اس موقع تے پھر ایک گل یاد آندی، انہیں کیا کی؟ اقبال کہندا کہ ہمیشہ یاد رکھنا جذبے سواراں چوندے ہیں سواریاں چ نہیں ہوندے، جذبے اتنے قیادتاں چوندے ہیں، تھلے تے سارے جذبہ موجود ہے۔ جڑا بارڈر اتنے گن چا کے کھڑا ہوتے کھڑا ہی گولی کھان واسطے، جڑے اتنے بیٹھے نے اے بوزدلن اور میں نے ایک گل دسو یار آپس سے بیٹھے ہیں، جٹ ہوئے جٹ صحیح جٹ ہوئے ذمہ دار ہوئے وہ تو اپنا بننا نہیں کپڑ دینا کپڑ دینا وہ مر جانا وہ بننا نہیں کپڑ دینا تے جے اتنے کوئی جٹ بیٹھے ہوندہ وہ کشمیر دین دینا انہیں مر جانا سی کشمیر نہیں سی دین دینا 70 سال تسی قوم دے سنو بھائی 70 سال تسی قوم دے بچے مروان دے رہے ہو جناب فوجی مروان دے رہے ہو ساڑھے جوان شہید کروان دے رہے ہو جدو لڑن دا ویڑا آیا تو تسی اقبال کہندا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت جدو کھلون دا ویڑا آیا تسی سارے لمے پہ گئے ہو اور بھارت نہ تجارتوں بھی شروع کر دیتی ہیں سارے معاملہ پھر لڑائی کس گل دی سی پھر کیڑی گل دی لڑائی سی پھر جناب کیوں پاکستان بنوایا پھر جناب دو قومی نظریے دے ہوتے اتنی قربانیاں کیوں دیوائیاں کہ آج سارا کچھ لا الہ الا اللہ دی بنیاد ہی ختم کی جاندے ہو جے بھارت توڑا دوست ہے تو پھر جڑے 10 لاکھ مسلمان شہید ہو کے پاکستان بنایا وہ توڑے کونن اگر بھارت اور اسرائیل توڑے دوستن تو پھر وہ جڑے قربانیاں دے رہے ہیں شام رات دن رات اور جناب جڑے بارڈر ہوتے کھڑے ہو کے خون دی جناب نظرانے پیش کر رہے ہیں اور اندر بھی پاکستان دے اندر بھی جڑے جناب یہ کہنے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ جے اے سارے توڑے کی لگ دیں جے بھارت توڑا دوست تھا پھر لڑائی کا دی ہے لڑائی ہے اس واسطے اے کوئی غلط فہمی دا شکار نہ ہوئے کہ پاکستان دے نظریے نو بدل کے کوئی تبدیلی دے ناتے کوئی ترقی دے ناتے کوئی جناب روٹی کپڑے مکان دے ناتے پاکستان دے نظریے نو تبدیل کر رہے گا جدو تک ایتھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھنا لے جیندین اس پاکستان دے نظریے نو تبدیل نہیں ہون دیں گے میں تو انہوں سچی گل دس رہا تسی سمجھ دو کہ صرف لفاظی دے طور تے آئیں یقین جنو اسی توڑے ایمان اور نظریاتی سرادہ دے محافظ بن کے آیا تسی سانو جو مرضی آخدی رہے قوم بھی آخدی رہے آج کہنے جی او بابا جی بڑے بڑے آدمی سن جی او بابا سمجھ ہی نہیں آیا کسے نو میں کہا گل لے بے کہ اس قوم دے اندر ہے تا بڑی دم خم لیکن ایک بڑا سیاپا
ایک بڑا روڑا ہے کہ اس قوم نو منان واسطے نہ پہلے مرنا پیندا بندے نو. جدو بندہ مر جانا پھر یہ کہندے او بڑا تگڑا بندہ سی جی, او بڑا حق بیان سی جی, او بڑا سچا سی جی, او بڑا ظالم دے اگے کھڑن والا سی جی, او کسے دے اگے نہیں جھکیا. او جھلیو اج بھی اسی تہاڈی نظریاتی سرحداں دے اوتے کھڑے ہاں. اے تہاڈے پاکستان نو ویچن تے تلے ہوئے ہیں. اے IMF دے غلام, FATF دے غلام, اے جناب بیرونی امداداں دے بھیک منگن والے, اے سارے مینوں اے تسی دسو, تسی تے میں اپنی کما کے کھاندے ہاں, مزدور اپنی مزدوری کر کے کھاندا, نوکری پیشہ اپنی نوکری کر کے کھاندا. اے جڑے سارے قرضے آ رہے ہیں جا کدھر رہے ہیں؟ پاکستان آج ہزاراں ارباں ڈالر دے قرضے تھلے دب گیا. وہ قرضے جا کدھر رہن؟ وہ میں تو دساں کدھر جا رہے ہیں. وہ انہاں عیاشیاں دی بدماشی واسطے جا رہے ہیں, انہاں دی عیاشیاں واسطے جا رہے ہیں, انہاں دے پروٹوکولاں واسطے جا رہے ہیں, انہاں دی اولاداں واسطے جا رہے ہیں, سوئس بینکاں وچ جا رہے ہیں, اور باہر دے ملکاں وچ ساری او جناب ادھروں پیسے بھیک دے طور تے آندے ہیں, ادھروں پھر انہاں دے اکاؤنٹاں وچ باہر سرے محل اور جناب سارا کچھ, اور انہاں دے بچے جناب باہر دے ملکاں وچ پڑھن اور سارا کچھ باہر دے ملکاں وچ کرن اور حکومتاں ساڈے اوتے کرن. میں تو انہوں گنتی دا پوچھتا کہ جتنے سربراہ پاکستان دے سابقہ دور چ گزرے کوئی ایک بھی پاکستان چ ہے؟ کوئی ایک پاکستان چ ہے؟ نہیں ہے. انہاں دے علاج باہر, انہاں دے بچیاں دی تعلیم باہر, انہاں دے جناب کھان پین باہر, انہاں دا پانی باہروں آوے, انہاں دا علاج باہروں ہوے, انہاں دے بینک باہر ہون, تے پھر تسی دسو تسی انہاں نال کھڑے ہونا؟ تے جنہاں نو میں تانوں سچی گل دس رہا, اگر پاکستان دے اوتے خدا نہ خواستہ کوئی اوکھا ویڑا بنیا تے انہاں تے جہاز تیار کھڑے ہیں, انہاں نے اتھوں اڈانے تے باہر دے ملکاں نس جانا, ایتھے رہ تسی تے میں جانا. جنہاں نے اپنے ملک دی خاطر, ساڈا مرنا بھی ایتھے, ساڈے جینا بھی ایتھے, نہ ساڈے باہر دے کام ہیں, نہ ساڈیاں باہر دیاں نیشنلٹیاں, اسی تا پاکستانی ہیں نا. اے ملک ساڈا اور رہنا اسا تے تساں, انہاں سارے باہر نس جانا. تے بہتر ہے کہ انہاں پہلے چوراں کولوں سارے کولوں جان چھڑا کے حضور دے دین وال آ جاؤ. جس مقصد واسطے پاکستان لیا اس مقصد دی طرف آ جاؤ. 70 سال ہو رہے ہیں, 70 سال ہو گئے, تو انہوں ہر کوئی ہر نوے نعرے تے لٹن آیا. کوئی جناب آیا کہ جناب ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, بن گئی ریاست مدینہ. جناب شراب خانے کھل رہے ہیں او بلوچستان دی سرزمین دے جڑی باب الاسلام ہے اور قدیم الاسلام ہے. جناب سندھ دی دھرتی دے, بلوچستان دی دھرتی جڑی قدیم الاسلام ہے, جتے اوائل سے اسلام آیا, انہاں دھرتیاں دے ہوتے شراب خانے کھل رہے ہیں. اور جناب اتھے عورت مارچ دے نا تے اسلام آباد دی روڈوں تے آزادیاں منگیاں جا رہی ہیں, اور پھر بڑیاں آزادیاں جناب, اس سے بھی آزادی, اس سے اوتا زبان تے لے آندا بھی جناب ڈر لگدا اے ملک نو کیڑے پاسے لے کے جا رہے ہیں. یقین جانو اس گئے گزرے دور چ بھی اگر تسی اتھے آ کے بیٹھے ہو نا, ایک کفر دے سینے ہوتے مونج دڑی جا رہی کہ یار اسی اتنا کچھ کوشش کر لئی, اسی انہاں قوم نو کیبلاں, بے حیائی, فحاشی, اوریانی, بے راہروی, کرپشن ہر چیز دے ہوتے لایا, لیکن پھر بھی آج ایک قوم کھڑی ہو کے پاکستان دے اندر کہندی کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. اے جدو تسی نعرہ لاندے ہو تو تسی ارباں روپے انویسٹمنٹ جڑی کفر یورپ میڈیا دے ذریعے ہر چیز دے ذریعے اس پاکستان ملک پاکستان دے اندر کر رہا, اور ہر چیز نو خریدن دی کوشش کر رہا. اقبال کہندا رخ مشرق کو بدل دیا تو نے ہے مغرب, تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. اقبال کہندا کتنی خطرناک مغرب دی ہوائیں کہ تو ہر چیز لپیٹ کے رکھ دیتی, اس قوم دی تہذیب بھی لپیٹ دیتی, تمدن دی بھی لپیٹ دیتا, ہر چیز لپیٹی آندی ہے. اقبال کہندا تیری ہوا کو خدا زمانے نو بچائے, اور تیری اتنی خطرناک ہوا ہے. اے جڑا آج 2 لفظ پڑھ لیندے جی مولویوں کو کیا پتا ہو, جی کیا ہوتا ہے, مولویوں کو کیا پتا ہو کیا ہوتا ہے. میں کہا بچیا ایک گل یاد رکھی, تو پڑھیں 4 لفظ, جے کوئی اوکھا ویڑا آ گیا نا تو تو نس جانا جتوں پڑھن آیا, تے ایتھے رہ اسی جانا, تے جنہاں دے بڑیاں نے قربانیاں دتیاں تے تاں پاکستان بنیا. اور جنہاں دے بڑیاں نے ایک دن کھڑے ہو کے 300 گھاٹ آباد کیتے, اور انگریز دے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ ستمگر درا ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور پھر وہ مولانا کفایت علی کافی جنہاں نو پھانسی دیاں سزاواں ہویاں تے پھر بھی نعتہ لکھ دے رہے, اور اے بھی شعر پڑھ دے رہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اور کیوں نہیں شکایت کی تھی, بندے نو تے ذرا ایک سوئی چبے تو بندہ جناب گلے اور شکوے کرن لگ پیندا. اور اس وطن دے اندر تمام مصیبتاں, تمام فور شیڈول, پرچے, اینا جلسیاں تے جلوساں تے پرچے, لاٹھی چارج اور جناب شیلنگ سارا کچھ کر کے بھی اسی کہنے ہیں نہیں جلیو, اے وطن ساڈا,
اسی اس دے نال کوئی دوسری گل نہیں کر سکتے. اس وطن اتے اسی کسے نو میلی آنکھ نہیں اٹھان دے سکتے. اور جڑے غدارن او باہروں آندے حکومتاں کر کے باہر چلے جاندے اور سانو آ کے کہندے اور یہ بڑے پرتشدد ہیں جی, یہ بڑے دہشت گرد ہیں جی, ان کو کیا پتا ہو جی. اوے تسی دہشت گرد ہو کہ اسی دہشت گرد ہاں. جنہاں نے دیاں بیچیاں دہشت گرد ہون کہ اسی دہشت گرد ہاں. جنہاں نے عافیہ صدیقی بیچی دہشت گرد ہوئے کہ اسی دہشت گرد ہاں. اسی تے صرف یہ کھڑے ہو کے کہندے ہاں کہ اساں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نعرہ بلند کرنا. اسی تا اپنے چوکج کھڑے ہو کے کہندے ہاں کہ اس اے ملک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے بنیا. اس دے اندر کوئی ختم نبوت دے اوتے ڈاکہ نہیں پا سکدا, کوئی ناموس رسالت دے اوتے غداری نہیں کر سکدا. اسی تا اپنے ملک دے اندر چوک دے اندر کھڑے ہو کر ایک کوئی نعرہ بلند کر دیاں کہ تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. اس واسطے تانوں یہ پیغام دینا آیا. لمبیاں چوڑیاں تقریراں سنان دا وقت نہیں, علماء تانوں سنا گئے اور ساریاں گلاں مولانا فیضان الحسن صاحب باقی سارے تانوں سنا رہے. اسی تانوں یہ دسن آیا بھائی اج بھی اکھاں پٹ کے کھول کے دیکھ لو کہ حق کیے تے باطل کیے. اج بھی منافقت دی سیاست اور جناب جھوٹیاں دی سیاست اور سارا جدو ملک نو لٹن دی باری آوے سارے اکٹھے اور جدو انہاں دے مفادات الگ ہو جان پھر ایک نون والا, ایک پیپل پارٹی والا, ایک جناب بلے والا, ایک شیر والا, ایک فلانا اور اج جدو ذرا کہ انہوں جھٹکا لگے تو سارے اکٹھے ہو جاندے, کدی پی ڈی ایم دی شکل وچ, کدی کنی شکل وچ, کدی کنی شکل وچ. اے میں تانوں دس دیاں ایک جماعت اجے گھٹ ہے, ایک جماعت او گھٹ ہے. جس دن وہ اقتدار تو تھلے آئی تے وہ بھی پی ڈی ایم دی لین وچ کھڑی ہونی, اس دا نام تحریک انصاف ہے. میں تانوں سچی گل دس رہا, ایک چوراں نے رل کے ونڈ لائی ہوئی ہے کہ پہلے تو کھا پاکستان نو, پھر میری واری, پھر ان دی واری, پھر گھوم کے پہلے دی واری, پھر دوسرے دی واری, پھر تیسرے دی واری. اس واسطے واپس آ جاؤ, اپنے نظریات نو سمجھو اور لوگاں نو دیکھو کہ تہاڈے نال مخلص کون ہے. اے تانوں ایک چھوٹا جہا آگے نعرہ لا دیں جی تانوں گلیاں دیاں گے, نالیاں دیاں گے, جناب سڑکاں دیاں گے. اے تا حق ہے ریاست دا دینا, کون روک سکتا. نالی دینا ریاست دا حق نہیں, روڈ دینا ریاست دا حق نہیں, روٹی دینا ریاست دا حق نہیں, پانی صاف دینا ریاست دا. اے تا ریاست دے بنیادی حقوق ہیں. انہاں نو پوچھو اے تا ساڈے حق ہیں, اے تسی روک ہی نہیں سکتے. ساڈا تہاڈا ریاست دا کام ساڈا مطالبہ ہے وے کہ اس ریاست دے اندر وہ نظام لے کے آؤ جس نظام واسطے اس ریاست کو اسی حاصل کیتا, جس نظام واسطے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دیتی, جس نظام نو اسی اپنا کے پوری دنیا دے اوتے حکومت کر سکتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. لہذا ہن تہاڈے کول کوئی گل ہے کہ نہ اسی جان منگنا آیا, نہ جناب ساڑھے بابا جی دے سامنے کوئی کہندا سی نا کہ جناب ووٹ چاہیے دین. فرمایا ہوئے میں امت نو, پاکستانی قوم نو حضور دے نا تے جان دین نو تیار کری جا رہے ہیں. پرچی دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں, پرچی تے تساں نچ کے دینی کہ یا رسول اللہ تہاڈے دین نو, پاکستان نو, اس نظام نو پرچی دی لوڑ پے گئی. ساڈی پرچی حاضر ہے, ساڈی پرچی حاضر ہے. چوراں واسطے نہیں, لٹیریاں واسطے نہیں, چینی چوراں واسطے نہیں, آٹا چوراں واسطے نہیں, جناب ملک نو لٹن والیاں واسطے نہیں, سرے محل بنانے والے واسطے نہیں, لندن فلیٹ بنانے والے واسطے نہیں, جناب تبدیلی دے نا تے ریاست مدینہ دے نا تے شراب خانے اور شراب دے لائسنس دین والے واسطے نہیں, تبدیلی دے نا تے اور ریاست مدینہ دے نا تے ناموس رسالت دے غداری کرنے والے دے نا تے نہیں, بلکہ پرچی انہاں دے نا تے جنہاں نے ہر میدان وچ پاکستان دا بھی دفاع کیتا اور اسلام دا بھی دفاع کیتا اور ہر میدان وچ کھڑے ہو کر دسیا کہ اسی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دے اوتے کوئی دوسری گل برداشت نہیں کر سکتے. تساں انہاں دے نال کھڑے ہونا. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی دین دی سمجھ عطا فرمائے اور اکھاں کھول کے صحیح تے غلط دی پہچان دی توفیق عطا فرمائے. اور زمانہ بڑی کاری چال چل گیا. او جناب تانوں دین تو دور کرنا چاہتے ہیں, وہ تانوں یہ چاہتے ہیں کہ جناب انہوں آپس وچ لڑا کے, آپس دے معاملات اختلافات وچ پا کے تے جناب اسی حکومتاں بھی کرتے رہیے اور بیرونی ایجنٹ بھی انہاں دے مسلط کرتے رہیے. تساں ہن جاگ کے کہنا کہ اسی حضور دے دین واسطے جاگ چکے ہیں, ساڈیاں اکھاں کھل چکیاں اور صحیح اور اچھے اور برے دی تمیز کرن دا سانوں احساس ہو چکیا. ہن وقت آ چکیا پاکستان دے اوتے کہ اسی حضور دا دین تخت تے لے آئیے. دب کے نعرہ لاؤ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت,
ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਤਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ। ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰੇ ਬੇਨਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ। ਸੀ ਜਨਾਬ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਔਰ ਵਡੇਰੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੰਗਣੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। اللہ تعالیٰ تو آڈا تے میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا